الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات کے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اسی نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا انداز مقرر کیا اور اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتارے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اسی پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو کہہ اسے اس نے نازل کیا جو آسمان و زمین میں سب سے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھانا کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو بس اپنے ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے، دیکھ انہوں نے تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کی، سو گمراہ ہو گئے بس وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت برکت والا ہے وہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آواز سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جھگڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو، کہہ دے کیا یہ بہتر نہیں یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے بدلہ ٹھکانا ہوگی، ان کے لیے اس میں جو چاہیں گے ہوگا، ہمیشہ رہنے والے، یہ تیرے رب کے ذمہ ہو چکا ایسا وعدہ جو قابل طلب ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اکٹھا کرے گا، پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی بھی طرح کے دوست بناتے، اور لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ سو انہوں نے تو تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، بس تم نہ کسی طرح بتانے کی طاقت رکھتے ہو نہ کسی مدد کی، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، اور فرقان کا مطلب ہے جدا کرنے والی۔ تو کس چیز کو جدا کیا یارا؟ جہاں پہ کفار کو اور توحید والوں کو جدا جدا کیا جا رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی طرف آئے تھے، بلکہ پوری امت کی طرف آئے تھے، لیکن وہ لوگ وہاں پہ زیادہ تھے، کفار مکہ یہود و نصارہ بھی تھے۔ تو یہ سارے مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا تو یوں آپ کی طرف جپٹ پڑے، جیسے آپ شہد ہوتا ہے نا، لگی مکھیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر آپ کو کینکر پھینکے تو کیسے انسان کی طرف ساری کی ساری بھاگتی ہیں، تو انسان کیسے ان سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتا ہے، تو ایسے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، کسی نے کسی طرح ظلم کیا، کسی نے کس طرح ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ فرق کرنا چاہتا ہوں، یہ معجزہ میرا، اور میں نے یہ آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سنتے نہیں ہیں،
آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ آپ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں اور اس اللہ کا تعارف کروائیں، للذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی زمینوں و آسمانوں میں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں اس کی بادشاہی کے اندر۔ جس کام کا وہ اندازہ کر لیتا ہے تو کر ہی لیتا ہے پھر وہ۔ وَاتَّخَذُوا، اور تم لوگ اللہ کی اولاد پکڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ جن کو تم، جن شریکوں کی تم بات کر رہے ہو، وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں اور انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جبکہ میں اللہ ہوں، میں نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے، تم میرے ساتھ کیوں ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو میرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں؟ وقال الذین، انہوں نے آگے سے کیا کہا، ان ھذا الا افک افترا، یہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ طوفان لایا ہمارے خداؤں کے خلاف، اس کو روکو، اس کی زبان پکڑو ادھر ہی۔ ایک نے بولا، دوسرے نے کیا کہا، وقالوا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، پہلے بھی ایسے ہی تھا، آئے تھے لوگ، سنی تھی ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے بڑوں سے، آج پھر یہ آ گیا۔ اور تیسرے نے کہا، وقالوا ما لهذا الرسول، یہ وہ پیغمبر ہے یاکل الطعام، جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اگر کوئی آنا ہی تھا تو فرشتہ آتا۔ اب اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں، او یلقا الیہ کنز او تکن لہ، خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مطلب کہ ہو جو کہ باغ لائے ہمارے لیے بڑے بڑے، اگر یہ نبی ہے تو باغات لائیں بڑے بڑے، کچھ ایسا پیدا کرے جس سے ہمیں یقین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، ان کو بیان کرو مثالیں پہلے لوگوں کی، وہ بھی ایسے ہی گمراہ ہوئے تھے۔ یہ جو باغات بنانا، کھجورے بنانا، موزے بنانا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو دکھائی دے گا۔ تبارک الذی انشاء، بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے بہت کچھ پیدا کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنائے ہیں۔ کس طرح کے محل بنائے ہیں؟ کوئی سونے کا محل ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی ایک ہی موتی کا ایک ہی محل ہے، کوئی شیشے کا محل ہے۔ دنیا میں تو ہے نا، کسی کا گھر بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں سب لوگوں کے گھر ایک جیسے ہوں گے، ہاں درجے تھوڑے سے ہوں گے زیادہ، لیکن گھر اچھے سے اچھے، خوبصورت، پیارے سے پیارے، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا گھر جو ہے وہ پیارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان چاہے گا نا کہ میرا گھر سفید موتی کا ہو تو ویسا ہی ہوگا۔ وہ جو دنیا اپنے خوابوں میں کبھی سوچی نہیں ہوگی نا، وہ جنت میں ہوگی۔ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، کن کے لیے؟ جو کہ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ 18ویں سپارے پہ ہم آگے ختم کرنے لگے ہیں، تو ابھی تک ہم نے اتنی بار اس بات کے بارے میں پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا کہ اب نامہ اعمال میں کہ ذرا برابر بھی شرک نہیں رہ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مشرکوں کو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور اس دن جب میں اکٹھا کروں گا ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یہاں دوسروں سے مراد عقل مند جو ہے معبود، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا بت وغیرہ، ایک ہوتے ہیں عقل مند، مثلا انسان جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا دوسرے تھے۔ ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا، تو یہ سارے بری ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہہ دیں گے آپ گواہ ہیں، میں نے ان کو نہیں کہا تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، نہ میں نے کہا تھا۔ اور باقی بھی یہ جتنے مطلب کہ گزرے ہیں نا ولی اللہ، اللہ کے صحیح معنوں میں جو ولی ہے، جیسے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ان کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا نیک انسان تھا، کبھی اس نے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا تھا، باقاعدہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ مطلب ایسے لوگ جو کہ اللہ کے ولی واقعی گزرے ہیں، انہوں نے تو کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا تھا،
کبھی انہوں نے ایسے غلط کام نہیں کیے تھے جو آج ان کی قبروں پہ جا کے کیے جا رہے ہیں. قبروں کو سجدہ گاہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی سے کہتا وہ خامد کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو یہ سارے جب وہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھیں گے تم کیا کہتے ان سے؟ یہ کہیں گے اللہ جی ہم نے کیوں کہنا تھا، آپ پاک ہے، قالوا سبحانک، تو پاک ہے، نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں پکڑوں تیرے لیے اولاد. یا تیرے سوا انبیاء کہہ دیں گے وہاں پہ، سارے کہہ دیں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی صرف تجھے یہ بات نہیں کہی گئی، تم سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہ بات کی گئی ہے. پہلے بھی ہم نے نبی بھیجے تھے جو کھاتے پیتے تھے، اب بھی میں نے وہی بھیجے ہیں. میں نے ان کے اندر انہی میں سے نبی بھیجنا ہے جو ان کو جینا سکھائے گا. فرشتہ بھیجوں گا تو اس کا تو کھانا پینا ہی نہیں ہے، انہیں کیسے پتا چلے کھانا کیسے کھانا ہے. فرشتہ بھیجوں گا تو وہ تو شادیاں ہی نہیں کرتا، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ شادی کیسے کرنی ہے. لہٰذا ان کے اندر انہی میں سے پیغمبر بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ دین کو اچھی طریقے سے سیکھ سکے. آیت نمبر 21. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنے رب کو جھٹلاتے. بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا اختیار کریں گے. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کی آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے. اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا. اس دن حقیقی بادشاہیت رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کر لیتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو ولی دوست نہ بناتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ میرے پاس آئی، اور شیطان ہمیشہ انسانوں کو چھوڑ جانے والا ہے. رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا، اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا. اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لائے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیجتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں. اور کو کمپلیٹ کرو. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بنانے والا بنا دیا. پھر ہم نے کہا دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بری طرح ہلاک کرنا. اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد کو اور سمود کو اور کوہ والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی اور ہم ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا. اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر آ چکے جس پر بارش برساتی گئی، بری طرح بارش، تو کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے بلکہ وہ کسی طرح اٹھائے جانے کی امید نہ رکھتے تھے. اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نہیں بناتے مگر مذاق، کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک یہ تو قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتے، اگر یہ نہ ہوتا ہم ان پر
ہم ان پر جمے رہے اور ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کون رستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے۔ کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا رکھا ہے، تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یا تو گمان کرتا ہے کہ ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ نہیں ہیں مگر چوپاؤں کی طرح، بلکہ وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے تھے اللہ کی ملاقات کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم نے قیامت کے دن اٹھایا ہی نہیں جانا، تکبر کرتے تھے، تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ سے کو خود آ کے ہمیں سمجھائے یا پھر آسمان سے فرشتے بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لقد استکبروا، بہت تکبر کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ اے نبی ان کا حال تو دیکھے گا، کب؟ یوم یرون الملائکۃ، جب فرشتے ان کو مار مار کے ان کی جان نکال لیں گے اور بند کیے جائیں گے۔ وقدیمنا، اور کہیں گے اے کاش ہم ریت بن جاتے، ہم پراگدہ ہو جاتے، ہم اٹھائے نہ جاتے۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، اصحاب الجنتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بادل جو ہے اتریں گے، اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے سے بادلوں میں سے نیچے اترے گا، یعنی اللہ کی کرسی جو ہے وہ اس وقت 7ویں آسمان پہ عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ زمین پہ اتریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے 4 پائے ہوں گے، یعنی جیسے ہمارے ہاں کرسی ہوتی ہے نا 4 پائے والی، 4 پائے ہوں گے، اور ایک پائے کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور ہر 70,000 میں سے ایک کے ساتھ نا 70,000 مزید ہوں گے، یعنی 70,000 نے ایک پایا پکڑا ہوگا، اس میں سے ایک بندے کو علیحدہ کھڑا کر لے، اس کے ساتھ پھر 70,000 جوڑ دیں، ایسے چاروں پایوں کے ساتھ 70 اور ہر ایک کے ساتھ مزید 70 ہوں گے، ہزاروں کی تعداد سے، جو اللہ کی کرسی آسمان سے اٹھا کے لے کے آئیں گے اور محشر کے میدان میں رکھیں گے، اور ان کے کلمات کیا ہوں گے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے نا، یہ تو اتنی بیان ہو رہی ہے، اتنی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی جب لے کے آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا پھر جب اللہ تعالیٰ آئیں گے، حساب شروع ہوگا، پھر کون کہے گا؟ جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے نبی کو دوست بنایا ہوتا، اے کاش میں نے نافلاں کو دوست پکڑا ہوتا۔ جو گندے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو آپ کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے دوستوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جو آپ کے دین کو برباد کر دے۔ پھر انسان نے کہنا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی حکومتیں ساری کی ساری مجازی ہیں، ختم ہونے والی، ان قریب ختم ہو جائیں گی، اگر حکومت رہے گی تو صرف اور صرف اللہ کی رہے گی۔ اور جب کیا کہتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں جا کے کیلولہ بھی کریں گے۔ کیلولہ کہتے ہیں عربی کے اندر دوپہر کے سونے کو۔ اب وہاں پہ دوپہر رات تو نہیں ہوگی، لیکن حساب کے ساتھ وہاں پہ بھی کیلولہ کریں گے، اور وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ لوگ وہاں پہ جب جائیں گے، آرام کرنا چاہیں گے تو ان کو وہاں پہ وہی چیز میسر ہوگی، یعنی اگر لیٹنا چاہیں گے تو ان کو وہ وقت کے حساب سے محسوس ہوگا کہ اب میں تھک گیا ہوں، یا اب میں نے لیٹنا ہے، تھکاوٹ تو وہاں پہ ہونی نہیں، یا اب میں نے لیٹنا ہے تو یہ لیٹ جائے گا، اب اس کا دل کرے گا کہ میں نے اٹھنا ہے تو یہ اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ان کے وقت کے حساب سے جنت میں بھی ان کی ترتیب دی جائے گی، یہ نہیں کہ اگر اس میں ماحول جو ہے وہ خوبصورت ہی ہے تو اس میں ٹائمنگ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ کا حساب کتاب جو ہے سیٹنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، ہم نے ان کو بھی بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے فرعون کو ڈراؤ، لیکن وہ فرعون نہیں ڈرا، اس نے سرکشی کی، تو اس کو ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ آج تک اس کی لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ پڑی ہوئی اکثر جو ان کے کافر ہے نا، انگریز جو ہے، وہ اس کے اوپر، اس کی لاش کے اوپر، اس کی میت کے اوپر ریسرچ کر کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اکثر جب وہ دیکھتے ہیں۔
یعنی عقل مند انسان کے لیے اس میں نشانی ہے. بڑے ان کے اندر ہی رہتے ہیں جو نئی اسلام لے کے آتے. بڑے ہمارے ملک کے اندر ایسے ہیں جو نہیں غور کرتے اس بات پہ، جو نہیں ہدایت پکڑتے. لیکن بعض لوگ چھوٹی سی بات دیکھ کے ہدایت پکڑ لیتے ہیں. تو ہر بات کا جائزہ لیجیا کرے، گہرائی سے دیکھا کرے بات